اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرام بررہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کاتبان وحی کا ذکر کیا، اور کاتبان وحی جو تھے نبی علیہ السلام کے، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور اسی طرح جو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، یا اللہ اس کو ہادی بھی بنا، یا اللہ اس کو مہدی بھی بنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر بہت ساری احادیث ہیں نبی علیہ السلام کی، اور باقی قرآن کریم کے اندر تو جہاں جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایمان کی، اتقان کی، زہد تقوی کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی شامل ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے، جو نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں بھی شامل تھے۔ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سالے بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے ہمظرف بھی تھے۔ اسی طرح اور بھی رشتہ داریاں نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے ایک اہم واقعہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ روم کے عیسائیوں کے ساتھ جہاد کے اندر گزرا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور رومی عیسائیوں کے درمیان ایک کچھ مدت کے لیے ایک معاہدہ طے پایا کہ اتنا معاہدہ جو ہے ہم کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ تو جب مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا، اور اس ارادے سے تیار کیا کہ ہم یہاں سے ابھی چلتے ہیں، اور سرحد پر جب پہنچیں گے تو معاہدے کی مدت ختم ہونے کا وقت آ جائے گا۔ تو جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی تو ہم دشمنوں پر حملہ کریں گے، اور اس حملے کی جب دشمن کو جو ہے اطلاع نہیں ہوگی، امید نہیں ہوگی، تو وہاں پر ہمیں بہت بڑی کامیابی مل جائے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کے نکلے اور سرحد پر جا کر پہنچے۔ جیسے ہی مدت معاہدہ ختم ہوئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو حملے کا حکم دیا، اور بہت سارے علاقوں کو فوج نے فتح کر لیا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے علاقوں کو فتح کر چکے تھے، تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ ایک آدمی جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے صحابی، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ویسے یہ صحابی ایسے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، اور بڑے ادب سے ان سے پیش آتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ مجھے آوازیں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ نکلے تھے، وہ میں نے یاد کیے تھے، اور اپنے کانوں سے میں نے سنا، ان کو دل کے اندر جگہ دی، دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا۔ تو کہنے لگے کہ میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ نبی علیہ السلام کا فرمان یہ تھا کہ جب کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جائے، اور جب معاہدہ ختم ہونے کا وقت آئے اور معاہدہ ختم ہو جائے، تو جب تک معاہدے کے ختم ہونے کی تم اطلاع دشمن کو نہ دے دو کہ بھائی تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس وقت تک اس کے اوپر حملہ نہ کرو۔
تو یہ حدیث حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سارے کے سارے لشکر کو جو ہے حکم دیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، جو غلام تھے ان کو بھی آزاد کر دو، جو مال غنیمت تھا اس کو بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کے جو ہے واپس آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ تو سب کچھ فوج نے چھوڑا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو واپس بلا لیا۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے سامنے ایک نبی کی حدیث آئی، اور اس ایک حدیث کے لیے اتنے مفتوحہ علاقوں کو، مال غنیمت کو، غلاموں کو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کو واپس بلا لیا۔ کس لیے کہ نبی کی ایک حدیث سامنے آ گئی کہ نبی کی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، ان علاقوں کو فتح کرنا ضروری نہیں ہے۔ علاقے فتح ہو نہ ہو، لیکن نبی کی ایک حدیث کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو یہ ان سارے علاقوں کو فتح کرنے سے زیادہ نفع مند سودا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے جو ہے صحابی حضرت عمر بن حفصہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو عمر بن حفصہ کی ایک حدیث سنانے پر سارے علاقوں کو، مال غنیمت کو، غلاموں کو، لونڈیوں کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ تو ایسی مثال دنیا کے اندر ہی شاید کوئی پیش کر سکتا ہو، لگتا نہیں کہ ایسی مثال کوئی پیش کر سکتا ہو کہ نبی کے ایک فرمان کے لیے اتنے مفتوحہ علاقوں کو اتنا کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ واپس آ گیا۔ تو جو نبی کی ایک حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ نبی کے دین کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے کہ انہوں نے جو ہے اپنی ذات کے لیے یہ کام کیا، دین کے خلاف کیا، اپنے رشتہ داروں کے لیے دین کے خلاف یہ کام کیا اور یہ کیا، بہت سارے الزامات لگائے ہیں۔ تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے نبی علیہ السلام کے اس صحابی کی وہ حدیث عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر اس کے اوپر جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، یہ ان تمام لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دنیاوی لالچ کا اور اسی طرح جو ہے اور رشتہ داریوں کا دین کے مقابلے میں لحاظ کرنے کا الزام لگاتے ہیں، وگرنہ جو ہے یہ محض الزام ہی الزام ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام الزامات سے بری ہیں۔ بری کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العزت جن کے زہد اور تقوی کی، ایمان کی، اتقان کی، اللہ رب العزت کا قرآن گواہی دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کرے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ نبی نے جو دعائیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی تھی وہ رد نہیں ہوئی، ساری کی ساری قبول ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر۔ تو جب دعا نبی نے کی ہو اور قبول اللہ نے کی ہو اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر قبول کی ہو، تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا سے ہٹ نہیں سکتے، اس دعا کے خلاف نہیں جا سکتے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری زندگی ان صحابہ اکرام کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہے۔ تو یہ